اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے انتہائی عزیز اور محترم قرآن کورس احباب، آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کلاس میں آپ سب کو ویلکم اور مبارکباد کہ الحمدللہ ہم سبق کو سیکھتے سیکھتے ہم نے نماز مکمل کی، سورہ فاتحہ کے ساتھ 6 اور صورتیں مکمل کر لیں۔ اب الحمدللہ آج ہم ایک بڑی ہی خصوصی آیہ مبارکہ قرآن پاک کی، جس میں قرآن پاک کا نزول قرآن کا مقصد بیان کیا گیا، اور مجھے اور آپ کو سب کے لیے سب سے جو ایک خاص بات ہے وہ یہ کہ قرآن خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے کہ قرآن کا کہ نزول کا اصل مقصد کیا ہے، پہلی بات۔ پھر گرامر میں انشاءاللہ ہم امر کے بڑے مزے کے اشارے کر رہے ہیں، آج کا نقطہ تعلیم کل کے نقطہ تعلیم سے جڑا ہوا ہے۔ اس طرح ہم 14 نئے الفاظ جو قرآن میں 1000 سے زائد بار آئے ہیں، اور ہم 40,000 کی لمٹ کے قریب پہنچ جائیں گے انشاءاللہ آج کے سبق کے اختتام پر۔ تو ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے نماز کر لی، قرآن کے متعلق باتیں سیکھیں گے، تو اب اس کورس پہ رکیں گے نہیں، ہم انشاءاللہ چلتے جائیں گے۔ اب قرآن سمجھنے کی تیاری کرنا ہے۔ ابھی تک تو آپ نے نماز کے حصوں سے آپ کے لیے آسان کر کے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم پر، کتنا زبردست کورس ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ آپ بڑی آسان جو روزانہ کی نماز ہے اس کے ذریعے سے قرآن کے الفاظ کا ترجمہ سیکھ رہے تھے، صورتوں کے ذریعے سے قرآن سیکھ رہے تھے۔ لیکن صرف ترجمہ سیکھنا کافی نہیں ہے، اس سے آگے کی بات، ترجمہ سیکھنا بھی ہماری منزل نہیں ہے، بلکہ قرآن پر تدبر و تذکر کرنا جو ہے نا وہ ہماری اصل منزل ہے۔ تو اس کی طرف بڑھتے ہوئے آج کے سبق میں انشاءاللہ نزول قرآن کا مقصد، پھر اگلے سبق میں قرآن آسان ہے، خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مصداق اس پر بات کریں گے۔ پھر سیکھنے کے طریقے کہ کیسے اس کو بہتر طریقے سے سیکھا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بات ہوگی قرآنی کے الفاظ میں۔ اور پھر بڑا مزے کا سبق آئے گا جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آج تک جو ہم نے سیکھا ہے کیا واقعی یہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں وہ بات سچی ہے یا نہیں، یہ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں یا نہیں۔ تو قرآن کی آیات کو اٹھا کر ہم اس کو چیک کریں گے، ٹھیک ہو گیا؟ تو آئیے آج کی ہم جو ہے آیہ مبارکہ کی تلاوت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ صاد آیت نمبر 29، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ اولو الالباب، تو اصل میں کیا کہا جا رہا ہے کہ مقصد نزول جو ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ تدبر کیا جائے اس کی آیات پر، اور جب تدبر آیات کی بات ہوگی تو اس کی عربی آیات پر، یعنی آپ تدبر ترجمے پر نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے غور و فکر کرنا ہے، آیات کی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، قرآن کے پیغام کو صحیح طرح اسیمیلیٹ کرنا ہے، تو ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس کی اصل آیات عربی کے اندر جو بیان ہے، اس کی جو حکمتیں ہیں اس کے اوپر غور کیا جائے۔ تو اس لیے قرآن کی عربی سمجھنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ آسان بھی ہے کہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا، آپ خود دیکھیے کتنی تیزی سے آپ سیکھتے ہوئے چل رہے ہیں، اور ہم تقریباً 40,000 الفاظ کے قریب پہنچے ہوئے ہیں۔ ضروری کیوں ہے؟ عربی کلام ترجمے پر کیوں غور و فکر نہیں ہو سکتا؟ اس کی ایک مثال دیکھیے۔ یہ ایک عام شعر ہے کہ انسان کا لکھا ہوا کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے، ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کو عام الفاظ میں، چلیں اردو میں ہی بتائیے، کسی اور زبان میں ترجمہ نہ کیجیے، تو ذرا بتائیے کہ اس میں کیا کہہ رہا ہے، کیا مطلب ہے، کیا بات کہی جا رہی ہے۔ تو آپ کو غالباً لمبی چوڑی جو ہے نا تفصیل کا سہارا لینا پڑے گا۔ تو جب اردو کے کلام کی اردو میں تفصیل ممکن نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اب میں آپ سے کہوں انگلش میں ذرا اس کی آپ مجھے تفصیل بیان کریں، تو پھر تو آپ اور زیادہ مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو جو ہم نے آیہ مبارکہ آج سنی ہے وہ ہمیں کہتی ہے تدبر و تذکر کیا جائے،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ عربی آیات پر تدبر و تذکر کرنا انتہائی ضروری ہے. آپ 100 ترجمے بھی پڑھیں، ضرور پڑھیں ترجمے، لیکن صحیح معنی میں، عام معنی میں آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا. اس کا پڑھنا تو یہی ہے کہ اس کو عربی کے اندر جب آپ پڑھ رہے ہوں اور آپ کو سمجھ آ رہی ہو. تو اصل بات وہی ہے کہ قرآن پاک تو صرف عربی قرآن حکیم ہے. ترجمہ ضرور پڑھیے، ثواب کی نفی نہیں ہوتی، نہ ترجمے کی میں کوئی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے اس کی قدر کم ہوتی ہے. ترجمہ ایک آپ کے لیے ذریعہ بن سکتا ہے اس کی عربی کو سیکھنے کا. جیسے ابھی بھی ہم کر رہے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں تو آپ عربی کے الفاظ کا معنی سیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ جب آپ عربی میں بول چال کرتے ہیں آپ کو خود سے معنی آ رہا ہوتا ہے، تو ہم اس سٹیج کو آگے بڑھاتے چلیں گے. مگر ترجمہ ہماری ڈیسٹینیشن نہیں ہے. دیٹ از ناٹ دی الٹیمیٹ گول وچ وی آر اچیونگ. وٹ وی آر اچیونگ از to try to understand Quran in the Arabic language in which it was revealed. So there is a reason that the creator of the universe revealed Quran in Arabic language. تو عربی زبان کے اندر ہی ہم نے اس کو سیکھنے کی کوشش کرنی ہے. عربی آیات کا جو ویسے تو آپ عربی میں جب آیات پڑھتے ہیں اس کا بھی ایک اثر ہے، اس کی ایک خاص وہ ہے، اس کے حروف پر نیکیاں بھی ہیں، اور پھر ہمیں مثالیں بھی ملتی ہیں کہ صورتوں آیات کے کئی خاص اثرات ہیں. ایک اس کی روحانی اثرات ہیں جو دل کے اندر اثر کرتے ہیں. لیکن جو بات ہے وہ کیا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے، اور وہ کیسے، وہ آج ہم دیکھتے ہیں. تو کتاب انزلناہ الیک مبارک، کتاب، تو مجھے بتائیے ذرا کتاب کیا ہے اسم فعل حرف میں سے؟ جلدی بتائیے. ویری گڈ، اسم، بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی جمع بھی ہم نے پیچھے کہیں پڑھی تھی. کیا ہے اس کی جمع عربی میں؟ کتب. کتب، ٹھیک ہے جی، ویری گڈ. تو ہاں، دو پیش ہے تو یہ اسم ہے، اور اس کی جمع ہے کتب. تو کتاب، یہ کتاب، یہ اسم ہے اور دو پیش کے ساتھ آیا. تو یہ جو کتاب ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کیا ہے. یہ دیکھیں، کتاب، کتب، یہ اس کی جمع. تو یہ دونوں لفظ قرآن میں 261 بار ہیں. آسان ہے، اردو میں استعمال ہوتے ہیں، میرا نہیں خیال آپ کو کوئی مشکل ہوگی یاد رکھنے میں. انزلناہ، انزلنا، انزلناہ، تو انزلنا ہم نے نازل کیا. جیسے آپ پڑھتے ہیں نا فتحنا ہم نے کھولا، ضربنا ہم نے مارا، نصرنا ہم نے مدد کی. تو انزلنا ہم نے اتارا. ہم سے کون مراد ہے یہاں؟ اللہ تعالی، اللہ رب العزت. تو کتاب انزلناہ، یہ کتاب ہے جس سے ہم نے انزلناہ، ہو کا اشارہ کس طرف جا رہا ہے؟ کتاب، قرآن. کتاب، یہ جو پیچھے لفظ کتاب آئے نا، اس کو، اس کتاب کو. تو کتاب انزلناہ، انزلنا بھی آسان ہے، آپ کو پتہ ہے ہم نازل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، نازل ہونا، اترنا. تو انزلنا ہم نے اتارا، ہم نے اتارا، اللہ رب العزت نے اس کو اتارا. کتاب انزلناہ، یہ ٹکڑے یاد کرنے، ذہن میں رکھنے آپ نے ترجمے میں. تو ہم نے اتارا ہے اس کو، اس کتاب کو اتارا ہے، اس کتاب کو. اس سے اگلا لفظ ہے الیہ کا. اس کا اشارہ آپ سب کریں، کس طرف کریں گے؟ آپ کی طرف. نہیں، اشارہ کیسے کیا آپ سب نے؟ سامنے کی طرف. سامنے کی طرف کیسے؟ ایک انگلی سے زیادہ کیسے؟ زیادہ انگلیوں سے. واحد سے یہ ہے الیہ کا ایک کے لیے ہوتا ہے، وہی سنگل سنگل سے. ہاں، الیہ کا، اس لیے تو میں بار بار آپ سے پوچھ رہا ہوں. تو الیہ کا، الیہ، الیہم، الیہ کا، الیہ، الیکم، الینا. یہ ای سے ہے، ای، علی نہیں ہے، آئین والا. یہ حمزہ والا جو ہے نا، الیہ کا، آپ کی طرف. ٹھیک ہے. تو کتاب انزلناہ، کتاب ہے یہ جسے نازل کیا ہم نے اتارا، الیہ کا، آپ کی طرف. آپ کی طرف سے کون مراد ہے یہاں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کو اتارا ہے اللہ رب العزت نے.
تو یہ چیزیں ساتھ اس لیے ذہن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کانٹیکسٹ سے پتہ چلتی ہیں، ٹھیک ہے، ترجمے کے اندر واضح وہ سامنے موجود ہے لیکن ہمیں یوں پتہ چلتا ہے. تو یہ دیکھیے انزلناہ، ہم نے اتارا ہو اس کو، کیسے، الیکا، یہ والا تھا الیکا، آپ کی طرف، آپ کی طرف، ٹھیک ہے، کا ایک والا ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں نا من ربو کا ایک والا. تو اور یہ کیا ہے، مبارک ہے، یہ ہے مبارک. مبارک کا لفظ آپ کو پتہ ہی، برکت والی چیز ہم کہتے ہیں عید مبارک، عید برکت والی ہو، کوئی بات ہو تو ہم کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو، کہ یہ جو خوشی کی خبر ہے اس میں اللہ برکتیں پیدا کرے. تو ایسے ہی مبارک، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کتابنا انزلناہ، کتاب یہ جو ہے ہم نے اس کو اتارا، اس کو آپ کی طرف، مبارک برکت والی ہے، یہ اس میں بڑی برکتیں ہیں، یہ کوئی عام معمولی کتاب نہیں ہے. سو کتاب انزلناہ الیکا مبارک، برکت والی ہے. اور یہ جو برکت والی کتاب ہے اس کو اللہ رب العزت نے آسمان سے اتارا ہے. اور برکت کا معنی آپ کو یاد ہے، ہم نے پڑھا تھا، نعمت کا ملنا، اس کا قائم رہنا، اس کا بڑھتے جانا، زیادہ ہوتے رہنا. اور یہ ایسی زیادتی و مدد ہے جو عمومی طور پہ نظر نہیں آتی لیکن اسے محسوس کیا جا سکتا ہے. تو قرآن پاک کی برکات کو امت مسلمہ نے 1000 سال محسوس کیا. ابھی بھی انفرادی طور پہ زندگیوں میں ہمارے لوگوں کی اس کی برکات دیکھی جاتی ہیں، اور اس کے فوائد بھی اجتماعی طور پر جب ہم انشاءاللہ اس پر صحیح طرح عمل کریں گے، اس کو سمجھیں گے، پڑھیں گے، تو وہ بھی معاشرے میں نظر آئیں گی. کیونکہ یہ ایسی بابرکت کتاب ہے، اس کی برکت ہر جگہ پر محیط ہے. جس مہینے میں اتارا، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کیا بتایا، قرآن رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ بن گیا. جس رات اترا اس کی فضیلت کے لیے سورہ قدر کے اندر فرمایا کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی وہ رات. تو اندازہ کریں اس قرآن کی برکت کی وجہ سے، اس کے نزول کی برکت سے اس رات کی اہمیت 1000 مہینوں سے بہتر. 1000 مہینے کوئی 80 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ بنتا ہے. تو خود قرآن جو نازل ہو رہا ہے، یعنی جس رات اتر رہا ہے اس میں برکت، جس مہینے میں اتر رہا ہے اس میں برکت، جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتر رہا ہے وہ سب سے افضل رسول، اور جس شہر میں اترتا ہے، خود قرآن کہتا ہے وہ کون سے شہر ہے، حاذ البلد الامین، امن والا شہر ہے. اس شہر میں برکت، جس امت پر اترا اس امت میں برکتیں پیدا ہو گئیں. اس نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا. قرآن کے اترنے کے بعد مسلمانوں نے، آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ تمام دنیا کے اندر نہ صرف عرب کے ان لوگوں کے حالات اور ان کی زندگیاں بدل گئیں جو اس سے پہلے بیٹیاں کو زندہ دفناتے تھے، جو اس سے پہلے تمام اخلاقی طور پہ ڈیفرنٹ برائیوں کے اندر مبتلا تھے. قرآن آیا، اس کی برکت سے وہ دنیا کے بہترین اشخاص بن گئے، رول ماڈل بن گئے، علم و اخلاق کے نمونے. علم کی ایسی ترویج کی کہ دنیا میں، کائنات میں آپ کو کبھی نظر نہیں آتا. اس سے پہلے آپ کسی تہذیب میں اٹھا کر نہیں بتا سکتے جو قرآن نے علم کو ہر شخص، عام لوگوں تک پہنچا دیا گیا. اس سے پہلے وہ کیا ہوتا تھا، خواص کی ملکیت ہوتا تھا. اور پھر اس کی برکتوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کی 2 بڑی بڑی سپر پاورز، یہاں تو 100 سال لکھا ہوا ہے نا، 40 سال کے اندر اندر، حضرت عمر کا دور لیں اور قرآن کا تو 20 سال اور 20 سال، 40 سال کے اندر اندر پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے، 2 بڑی بڑی سپر پاورز آپ کے سامنے ڈھیر ہو چکی تھیں. پھر اس کے بعد مسلمان 1000 سال تک، سلطنت عثمانیہ، یہ بھی کل کی بات ہے کہ یہاں پہ خلافت ختم ہوئی، اور آپ کے یہاں مغلوں نے، اور وہاں اسپین میں، اور دنیا بھر میں آپ حکومت کر رہے تھے. 1000 سال آپ نے حکومت کی. جب تک آپ قرآن سے جڑے رہے، آپ اس کی برکات حاصل کرتے رہے، آپ نے اس کو عملی طور پر، اس کا جو اس کا عملی رخ تھا اس کو آپ نے سمجھا اور اس پر عمل کیا. تو علم و عمل کے میدان میں، سائنس میں، کائنات کے اسرار و رموز میں ہر جگہ آپ ترقی کر رہے تھے. کیسے ہوا وہ، کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ مبارک کتاب کی وجہ سے ہی ممکن ہو پایا. تو آج بھی یہ ممکن ہے کہ اگر ہم اس کتاب کو، جو اس کا اصل مقصد ہے، آنے والی آیت میں انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. آپ ایک دفعہ اس پر توجہ کر لیں. تو لیدبروا
لی یدبرو تاکہ وہ غور کریں، یدبرو تاکہ وہ غور کریں، آیاتہ لی پہلے تو آ گیا لی تاکہ، لی کا معنی تاکہ، آپ کو یاد ہے آپ نے پڑھا ہوا یہ معنی، آپ کو پہلے ہی جب لا اور لی کے مختلف استعمالات بتائے گئے تھے اس وقت آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ جو لی جب افعال کے ساتھ یوں لگ کر آتا ہے تو اس کا معنی تاکہ والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. سو لی یدبرو، لی یدبرو لی یدبرو تاکہ وہ غور کریں، لی تاکہ، اور یدبرو وہ غور کریں، وہ غور کریں. اور تدبر کا لفظ آپ کو پتہ ہے مدبر، تدبیر، یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو آسانی ہو جائے گی ان کے ساتھ ریلیٹ کرنا. یدبرو وہ غور کریں، یدبرو وہ غور کریں. تو تدبر، تدبیر جیسے میں نے کہا، مدبر، یہ سارے لفظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. تو تاکہ وہ یہ غور و فکر کرنے کے لیے. آیاتی ہی، آیا ہوتا ہے ایک آیت، آیا، اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ آیات. تو جو اگلا لفظ ہے نا وہ ہے آیاتی ہی. یہ ہی یا ہو، جیسے پیچھے ہو آیا تھا یہاں پہ ہی، آپ کو پتہ ہے یہ ہو بھی آ سکتا ہے، ہی بھی آ سکتا ہے. تو آیاتی ہی کس پر؟ اس کی آیات پر. آیت کا ایک تو معنی ہوتا ہے قرآن کی آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، اور ایک معنی ہوتا ہے نشانی. تو وہ کیا کریں؟ اس کی آیات پر غور کریں. آیا ایک آیت، اور آیات گولتا والی جمع آپ کو پتہ ہے نا الف تا سے بنتی ہے، تو زیادہ آیات زیادہ نشانی ہے. لیدبروا آیاتہ، اس کی آیاتی ہی، اس کی آیات پر غور کریں. تو پہلی بات تو ہمیں پتہ چل گئی کہ وہ یہ ہے نزول قرآن کا پہلا مقصد کیا ہے؟ لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں. کون ہے وہ؟ کون غور کریں؟ بتائیں. ہم لوگ، انسان. کون سے والے؟ تو سب سے پہلے تو آپ کو کہا جا رہا ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا مسلمان ہیں، ہمارے لیے قرآن آیا تھا. تو وہ سے مراد ہم سب ہیں، ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جو سارے مسلمان ہیں، انہیں دعوت دی جا رہی ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کی آیات پر غور کرو. ٹھیک ہے، اور غور کرو، اور خالی غور نہیں بلکہ وَلِيَتَذَكَّرَ، ولی یتذکر، وا لی اور یتذکر، تین ٹکڑے اس کے ہو رہے ہیں لفظ کے، وا اور لی، تاکہ یتذکر. پیچھے آپ کو یاد ہے آپ نے ایک دفعہ مثال جب لی کی دے رہے تھے، ایک تو لا لی ہوتا ہے نا جب اسم کے ساتھ ملے. چلیں ذرا آپ بتائیں، بلکہ میں کیوں بتاؤں. لا یا لی جب اسم کے ساتھ مل کر آئے تو کیا معنی ہوتا ہے؟ لا حرف کے ساتھ ہے تو البتہ، اسم کے ساتھ آئے لی تو اس کا ہوتا ہے لیے، اور یہ فعل کے ساتھ آئے تو تاکہ. ماشاءاللہ بیٹے، زبردست، بہت ہی خوشی ہوئی، سچ ہے ونڈرفل. دیکھیں انہوں نے فوری طور پہ ہمیں بتا دیا ہے، تو یہ ہم سب کو یاد ہونا چاہیے تھا، یہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر جو آپ کے سامنے فعل کے ساتھ لگ کے آ رہا ہے، یہی مثالیں دی تھی ہم نے، لی یدبروا اور لی یتذکر والی. اور تذکرہ میں ذکرہ آپ کو یاد ہے نا، یاد کرنا، نصیحت پکڑنا، وہ تو لی یتذکر تاکہ نصیحت پکڑیں، تاکہ نصیحت پکڑیں. یہ دیکھیں یہ آگئی مثال یہاں پہ، لی تاکہ کے لیے. لی یدبروا آیاتی ہی، اس کی آیات پر غور کریں. ولی یتذکر اولو الالباب، اور اس پر کیا کریں؟ تذکر کریں، غور و فکر کریں، نصیحت حاصل کریں، اس سے نصیحت پکڑیں. ٹھیک ہے، سبق لیں یعنی ان سے. تو یہ لی والا، یہ والا اپنی ایک لی وہ ہے جو لا والا اصل میں ہے، جو ہم یہاں پہ لی ایک اشارے کے لیے لہو لہم لکا لی، تو یہ یا کی وجہ سے یہاں لی پڑھتے ہیں، میرے لیے لی. کل ہم نے پڑھا تھا نا لکم دینکم ولی دینی، تو یہ لی جو ہے لی یدبروا فعل کے ساتھ لگا ہے تو تاکہ والا معنی اس کے یہاں پر آ رہا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ ہم نے پکا کرنا ہے انشاءاللہ. ولی یتذکر، اور نصیحت پکڑے کون؟ اولو الالباب، اولو اور اولی، اس کا معنی ہوتا ہے والے. جیسے اردو میں بھی ہم کہتے ہیں نا عزت والے،
احترام والے، لاہور والے، کوئٹہ والے، تو اسی طرح عربی میں بھی یہ جڑ کر آتا ہے. تو اولو الالباب، اولو یا اولی کا مطلب ہوگا والے، اور الباب کون ہے؟ لب سے الباب بنتا ہے، لب الباب. تو الباب جو ہے لب عقل کو کہتے ہیں، الباب سارے عقل والے. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں دیکھیں جمع کا ایک اور انداز آیا، لب الباب. تو آپ نے شروع میں کیا کہا؟ کتاب سے کتب. تو یہ بھی جمع آ رہی ہیں ڈفرنٹ، یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. ٹھیک ہے. تو الباب عقل والے، الباب عقل والے، ولی یتذکرہ، اور تاکہ نصیحت پکڑیں اولو الالباب عقل والے. تو یہاں یہ دیکھ لیں دو قرآن پاک کے مقصد نزول بتائے جا رہے ہیں. کیا؟ غور و فکر کریں اور نصیحت پکڑیں. کون پکڑیں گے نصیحت؟ عقل والے، اولو الالباب عقل والے. اب آپ اور میں جو ہے اللہ رب العزت اس سے نصیحت پکڑیں گے، وہ اس پر غور و فکر کریں گے. تو اب دیکھ لیجئے کہ کیا ہم عقل والے ہیں یا بس ایسے ہی ہیں. تو اللہ تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے، سورہ صاد کی آیت قرآن خود اپنے الفاظ میں بتا رہا ہے کہ مقصد نزول کیا ہے، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ. تو اب ذرا اسے غور سے دیکھ لیں. آیت چونکہ مکمل ہوگی، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ غور و فکر کیسے کیا جاتا ہے، اس کے طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اور نصیحت کیسے پکڑی جاتی ہے. اس کا ماڈل آج ہم نے انشاءاللہ رکھنا ہے تاکہ ہم اس طرح سے قرآن کو دیکھنا شروع کریں. ٹھیک ہے جی. تو ولی اولو الالباب. آئیے جی تدبر. برائے مہربانی مائک کا آف رکھا کریں. یہ سسٹر سکینہ آپ کا مائک بار بار آن ہوتا ہے اور پھر ڈسٹربنس ہوتی ہے اس سے. جی تدبر، تذکر. تدبر غور کرنا، تذکر نصیحت حاصل کرنا، اور اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا و آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہوں. اب یہ کیسے کیا جائے؟ تو آج ہم یہ جو بقیہ وقت ہمارے پاس ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں تدبر کیسے ہوتا ہے. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے آپ نے اخبار اٹھایا، کھولا، آپ کے سامنے روزانہ کی خبریں ہیں، آگے تھے اچھا ٹھیک ہے اوکے بس پڑھتے جا رہے. آپ کبھی بھی نہیں رک کے کہتے اچھا کل ہنگامہ ہوا تھا تو ہنگامے کے عوامل کیا تھے. نہیں. اچھا اس کے بدلے میں اگر میں آپ کو سائنس کی کوئی کتاب دے دوں، اس میں پروسیس آف بریدنگ سسٹم ہو یا بلڈ کا سرکولیشن کا سسٹم ہو، تو آپ کو وہ دیکھنا پڑ جائے. تو اب ذرا مجھے یہ بتائیے، چیٹ باکس میں آپ نے سب نے جواب دینا ہے، اخبار پڑھنا اور سائنس کی کتاب پڑھنا کیا یہ دو چیزیں برابر ہو سکتی ہیں؟ ایک ہی طرح سے پڑھیں گے آپ یا مختلف پڑھیں گے؟ نہیں ہو سکتی. سسٹر ماریہ کہہ رہی ہیں، سسٹر ارم بھی بتا رہی ہیں کہ دونوں ڈیفرنٹ ہے. سسٹر رحمہ، برادر جی محمد، سسٹر بشرا، سسٹر جی بالکل ٹھیک ہے، دونوں مختلف چیزیں ہیں، ہے نا؟ کیسے مختلف ہیں؟ اخبار تو ایسے ہی ہم سرسری نظر سے پڑھ دیں گے، سائنس کی کتاب کے لیے ہم بڑا غور و فکر کریں گے کہ بھئی اب یہ سمجھوں یہ پورا طریقہ کیا ہے اس کا. تو غور کرنے کے لیے ضروری کیا چیز ہوئی؟ اس کا پہلے آنا، سمجھنا. خود سے غور کرنا ضروری ہے. قرآن کو کس طرح ہم زندگی میں لائیں گے، ہم سب کا، ہم میں سے ہر ایک کا خود غور کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہو. تو آئیے قرآن سے ہمارے تعلق کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیسا ہو. قرآن سے ہمارا تعلق جو ہے نا وہ راست، چار طریقے ہیں ہمارے قرآن سے تعلق. کیا ہے راست؟ تو یعنی ڈائریکٹ تعلق، کسی وسیلے واسطے لوگوں کے ذریعے سے نہیں ہے. ابھی تو ہمارا کیسے تعلق ہے؟ پہلے کوئی اسکالر، عالم، مولوی صاحب وہ قرآن پڑھیں. اب پہلے تو بات یہ ہے کہ اکثر ان میں سے بھی وہ بھی ترجمے سے پڑھے ہوتے ہیں، آیات کا ڈائریکٹ ترجمہ انہیں بھی نہیں آتا ہے ٹائمز، یہاں تک دیکھا ہم نے. تو اس کا مطلب ہے ان کا بھی بالواسطہ تعلق ہے کہ وہ بھی ترجمہ پڑھتے ہیں، ترجمے کو آگے ہم تک پہنچاتے ہیں، ہم پھر اپنے حساب سے پرسیو کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی کسی اور واسطے سے جو ہے وہ نہیں. جب میں قرآن کھولوں اور میں پڑھوں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو جب مجھے ڈائریکٹ عربی کی سمجھ آئے، راست ڈائریکٹ تعلق قرآن کے ساتھ، پھر اس سے شخصی میرا ذاتی پرسنل تعلق، لوگوں کے تھرو نہیں، اسکالرز کے تھرو، میرا بھی ایک ذاتی تعلق نا قرآن کے ساتھ، طے شدہ، پلانڈ، ہے وائر تعلق نہیں.
اچھا کبھی موقع ملا, پتہ لگا غمی ہو گئی ہے, وہاں گئے تو انہوں نے کہا یہ سپارہ پڑھ لیں, آپ نے بھی اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا. ایک طے شدہ پلان, کانشیس تعلق. ابھی اس کی ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں, یہ میں ویسے آپ سے بات کر رہا ہوں, اور متعلق ریلیونٹ ہو. ٹھیک ہے, کیسے؟ اب ون بائی ون. راست کیسے ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے, یہ کوئی بے جان کتاب نہیں ہے. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے, دنیا کی آپ کوئی کتاب پڑھیں, مجھے آپ بتائیں کہ اگر میں یہاں ابھی ایک کتاب کھول کے پڑھوں, تو یہ کتاب میں نے نکال لی اور یہ میں پڑھنے لگا ہوں, یہ لکھی ہوئی ہے لطف الرحمان صاحب نے, قرآن کی ڈکشنری ہے. تو مجھے بتائیں یہ جو اس کا مصنف ہے, کیا اس کو پتہ چل رہا ہے کہ میں یہاں بیٹھا اسلام آباد میں اپنے گھر میں یہ کتاب پڑھ رہا ہوں؟ بتائیے. یا آپ کوئی اور کتاب اٹھا کر, سبجیکٹ کی اٹھا کے پڑھ لیں, انگلش کی پڑھ لیں, ناول پڑھ لیں, رسالہ پڑھ لیں, اس کے مصنف کو کیا خبر آپ کیا پڑھ رہے ہیں, کون پڑھ رہا ہے, کہاں پڑھ رہا ہے, کب پڑھ رہا ہے, کیسے پڑھ رہا ہے؟ نہیں. دنیا کی واحد کتاب قرآن کریم. ذرا غور کریں اس بات کے اوپر. آپ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کا مصنف اس کو پتہ ہے اور وہ دیکھ رہا ہے, اور اسے پتہ ہے میری کتاب میرا بندہ پڑھ رہا ہے. کوئی بھی دنیا کا مصنف ہے, اسے نہیں پتا آپ کی کتاب پڑھ کر آپ اس سے کیا اثر لیتے ہیں, نہیں لیتے ہیں. اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ میری کتاب پڑھ رہا ہے, اب دیکھو اس کا اگلا سٹیپ کیا. اب بندہ بیچارہ عربی کا اس نے رٹی ہوئی ہے, عربی ایسی ہے جیسے جرمن ہے, اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی. تو راست تعلق اس کتاب کے ساتھ. اللہ رب العزت ڈائریکٹ دیکھ رہا ہے. آپ جب امام کو سنیں, امام کو سنتے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے میری کتاب سنی جا رہی ہے. اب میرا بندہ سن کر کیا کرے گا؟ بندے بیچارے کو پتہ ہی نہیں چل رہا. باخدا آپ کو بتا رہا ہوں, قرآن پاک کی آیات, میں ذاتی مثالیں دینا مناسب نہیں ہوتا, لیکن میں نے خود اس چیز کو فیل کیا. جب امام پڑھ رہا ہو, اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہو, تو آپ کا خود بخود دل, آپ کی توجہ اس طرف ہوتی ہے. آپ کو پتہ چلے گا کہ کب اللہ رب العزت آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے, کب آپ کو کہا جا رہا ہے یہ کام کرو, اس کام سے رک جاؤ. آپ کا دل انوالو ہوگا. جب ایسے لمحات آئیں گے, آپ کو خوشی کی فیلنگز بھی ہوں گی, آپ کو غم اور ڈر کی فیلنگ بھی ہوں گی. تو جب آئے گا کہ ومن خشی ربہ, تو آپ کو وہ فیلنگز آئیں گی جب آپ کو اس کا معنی آتا ہوگا. تو پورے اخلاص سے پڑھیں اور سنیں. پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے دیتا ہے. پھر یہ ہدایت کی کتاب ہے, ہدی للمتقین. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب عربی آیات پڑھی ہوں, آپ کو سمجھ آئے اور آپ کے دل پر اس کا ڈائریکٹ اثر ہو رہا ہے نا. شخصی, وہ شاعر نے کہا تھا نا, تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, کہ جب تمہیں خود ذاتی طور پر ڈائریکٹ قرآن کی گرا کشا ہے, نہ راضی نہ صاحب کشاف, کوئی اور دوسرا آپ کے لیے اس کے رازوں کو نہیں کھول سکتا. خود آپ کو سمجھنا پڑے گا, خود آپ کو غور کرنا پڑے گا. ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی اس کتاب کو کے اوپر پھر شخصی پرسنل جو بھی آیت ہم پڑھیں یا سنیں, اس احساس کے ساتھ یہ میرے لیے اتری ہے, اس میں میرے لیے پیغام ہے. ہم کیا کرتے ہیں, کوئی آیت اتری, یہ تو کافروں کے لیے ہے, یہ مشرکوں کے لیے, یہ منافقوں کے لیے. تو اللہ نے کافروں کو اگر کسی چیز سے روکا ہے تو ہم نے بھی ڈرنا ہے اس سے, ہے نا. اللہ نے منافقوں کو کہا ہے کہ یہ کام مت کرو, ہمیں بھی وہ کام نہیں کرنا چاہیے. تو ہر آیت میں نے دیکھنا ہے میرے لیے کیا پیغام ہے. وہ شرک کر رہے ہیں تو میں نے شرک کی برائی سے بچنا ہے. وہ دھوکہ دے رہے ہیں, وہ لوگوں کو غلط راہ پر چلا رہے ہیں, تو میرے لیے بھی پیغام ہے نا. پھر طے شدہ تعلق, دنیا کی ہر چیز تقدیر کے تحت ہے. ہم کہتے ہیں نا دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام, تو آیت آیت پر لکھا ہے سننے والے کا نام. آپ کو ایک آیت مبارکہ سنی, اس میں کیا پیغام تھا, اس میں کیا کہا جا رہا تھا, اس کا میرے ساتھ کیسے تعلق ہے, متعلق ہونا, ریلیونٹ. تو اس کی مثال یوں ہے کہ اگر آپ کسی بڑے آدمی کے پاس تعلیم کے لیے مشورہ کرنے جائیں اور وہ آپ کو بتانے لگ جائے کہ اچھا آج کل سیاسی حالات بڑے خراب ہیں, مہنگائی بہت ہوتی جا رہی ہے, تو آپ کو کیسا لگے گا؟
آپ کہیں گے بھی یہ کیا بات ہوئی؟ تو قرآن ہم کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ بنیادی مقصد ہدایت کے لیے. تو کتاب کا پڑھنا اللہ کی تذکیر، اس کی یاد دہانی سب سے پہلے سب سے متعلق بات یہ ہے، وہ کبھی بھی غیر متعلق نہیں ہو سکتی. تو مجھے سوچنا ہے کہ اللہ کیوں چاہ رہا ہے کہ اس وقت یہ خاص آیات مجھے سنوائی جائیں. ٹھیک ہے، سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو آیات کا معنی آتا ہو. اس میں یہ دیکھ لیں قرآن کے ساتھ یہ چاروں تعلق تبھی قائم ہو سکتے ہیں کہ جب ہمیں عربی آیات جو ہیں وہ سمجھ میں آئیں. تو اب تعلق معلوم ہو گیا تو تدبر لیتے ہیں. تدبر کا عام طریقہ کیا ہے؟ پڑھا جائے اس کو. وہ جو چیزیں آپ کو یاد ہے ہم کہتے تھے تصور میں لائیں، احساس، یہ تو سارا ماڈل ہم ساتھ سے ڈسکس کرتے ہیں. یہ ایک عمومی طریقہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو بار بار پڑھیں، اس کے تفسیر اور مطالعہ پر غور و فکر کیا جائے. تصور کا استعمال جب جنت کا ذکر ہو، اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہو، دنیا کا ذکر ہو، اس کی مخلوقات کا ذکر ہو، زمین و آسمان کے پھیلاؤ کا ذکر ہو، رب العالمین کا ذکر ہو، کائنات کے اسرار کا ذکر ہو، تو ان چیزوں پہ غور کریں اور پھر اللہ کی خلاقی پر الحمدللہ کہیں. نعمتوں کا ذکر ہو، شکر کا احساس، جنت کا ذکر ہو، شوق اور امید، جہنم کا ذکر ہو تو خوف اور ڈر. تو یہ ساری چیزیں اس پورے ماڈل کے اندر جو ہے سموئی ہوئی ہیں، جس سے ہم استعمال بھی کرتے رہے ہیں پہلے. تو جب ہم نے اس تعلق کو مضبوط کرنا ہے تو یہ سارے کام ہم نے ساتھ ساتھ کرنے ہیں. اب آتے ہیں تذکر پر. نصیحت کیسے حاصل کی جائے؟ اس کا طریقہ کیا ہے؟ دعا. اسی ماڈل میں آپ نے پیچھے دیکھا نا، یہ دیکھیں 4 چیزیں ہم کہتے ہیں کیسے دعا کی جائے. پہلی بات کہ اللہ مجھے بھی اچھا کام ہے تو ایسا کرنے کی توفیق دے، برا کام ہے تو اس سے بچنے کی توفیق دے. احتساب، غور کریں کیا برا کام ہے تو میں تو نہیں کرتا یہ جھوٹ، ہاں مجھے بھی عادت ہے، تو پھر تو مجھے اس سے رکنا چاہیے. اور بیک بائٹنگ، لوگوں کے بارے میں فضول گفتگو، یہ تو میں بھی کرتی ہوں، تو اس سے مجھے رکنا چاہیے. پلان، اچھا میں اکثر یہ کس کے ساتھ کرتی ہوں، یہ جب بھی جو ہے نا ریشمہ آتی ہے نا تو میں اس کے ساتھ شروع ہو جاتی ہوں. اس کا مطلب ہے یہ مجھے لگاتی ہے ان کاموں پہ. یا میں فارغ وقت میں غلط چیزیں سوچتی ہوں، تو ان چیزوں کو چینج کرنے کی کوشش کریں، اس کے لیے پلان کریں. میں نماز ہی نہیں پڑھتی تو وہ پھر مجھے کیسے برائی سے رکوں گی؟ تو دعا کی جائے. قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے، ہر عمل کی ابتدا دعا سے. تو جب اللہ سے اب یہ تدبر و تذکر کی بات ہوئی ہے نا، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم تدبر و تذکر کریں. اور احتساب کرتے ہیں کہ کیا ہم وقت نکالتے ہیں تدبر و تذکر کے لیے؟ کبھی کیا ہم لے کے بیٹھتے ہیں قرآن کو کہ ہاں یار آج میں نے آیات پر غور کرنا ہے کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو پہلے لیول پر تو ابھی جیسے ہم عربی سیکھ رہے ہیں تو کیا عربی کے لیے آپ لوگ بیٹھتے ہیں، غور کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں اس کو قرآن میں ڈھونڈتے ہیں؟ تو خالی دعا نہیں بلکہ احتساب اور عمل. یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص کہتا رہے بیٹھا ہوا کہ یا اللہ مجھے 10ویں میں پاس کر دے، پاس کر دے، پاس کر دے. یا آپ کسی دن بیٹھے نا صبح اور کہتے رہے سارا دن یا اللہ کھانا پک جائے پک جائے پک جائے، تو رات کو آپ کہ گھر والے جب آئیں گے تو پھر دیکھیے کیا ہوا ہوگا. نہیں، عمل بھی ضروری ہے، احتساب بھی ضروری ہے. اس کو تیاری بھی کرنی پڑے گی پاس ہونے کے لیے. دعا بھی کرے، تیاری بھی کرے. آپ کھانا بھی بنائیں، دعا بھی کریں کہ اللہ اس کھانے میں برکتیں پیدا فرما، اس کو ہم سب کے لیے بہترین بنا دے، یہ سب کو پسند آئے، تو انشاءاللہ اس کی خصوصی برکتیں ہوں گی. اور پھر پلان، ہر چیز کا پلان کے بغیر کام نہیں ہوتا. اگر آپ نے صرف عوام میں بھی پلان بنایا نا کہ اچھا چلیں جی کا سب کہہ رہے ہیں تو ہم بھی ایسا کریں گے، نہیں. مجھے بتائیں ابھی آپ نے کیا پلان بنایا؟ ابھی آپ نے سوچا کہ نہیں انشاءاللہ میں نے وقت نکالنا ہے؟ بتائیں ذرا، کون کون بتائے گا؟ کسی نے بنایا، سوچا ہے؟ جی انشاءاللہ ہم قرآن کو وقت دیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جو پڑھا اس پہ عمل کریں گے. ماشاءاللہ. مجھے کوئی یہ بتایا کسی نے یہ سوچا کہ کتنا وقت اور کتنے دن ہفتے میں؟ ہر روز جب بھی ٹائم فارغ ملے تو اس میں جو ہے نا ہم قرآن کو وقت دیں. سر میں روز پڑھتی ہوں. ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات ہے.
لیکن اس کے ساتھ تھوڑا نا وقت لگا لیں کہ 5 منٹ 10 منٹ اس کو اور کانکریٹ کریں کہ اتنا میں نے کرنا ہے. مثلاً میرا ایک پلان یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کوئی دن ہو، چھٹی کا دن ہو، کوئی بھی دن ہو، کم از کم ایک آیت کا ترجمہ میں نے روزانہ ہر سورت عربی کے الفاظ کی جوڑ کر کے سب کچھ پڑھنا ہوتا ہے. یہ میں نے اپنے اوپر ایک چیک لگایا ہوا ہے. اس طرح میں نے لگایا ہوا ہے کہ حدیث بھی اسی طرح میں نے روزانہ کم از کم یہ ہے، کم از کم ہر صورت میں کچھ بھی ہو یہ کرنا ہے. تو اس طرح کا ذرا پلان بنائیے، ٹھیک ہے، تاکہ جو آپ کا قابل عمل پلان ہے. ٹھیک ہے جی. سر میں کچھ کہنا چاہوں گی. ہاں جی. کلاس کے اینڈ پہ لیتے ہیں آپ کے سوالات کیونکہ آج وقت ذرا کم ہے. تو اچھا، اجتماعی معاملات ہوں، فقہی قواعد ہوں، کوئی نیا آئیڈیا آئے تو علماء کرام سے اس کو چیک کرنا ہے اپنی ہی بات کو، کیونکہ ہمارا لمیٹڈ نالج ہوتا ہے. پھر اصل کام کیا ہے؟ ہمارے لیے بہت سے کام ہے نا. اللہ کے ساتھ تعلق کو بہتر کریں، اتباع رسول، فکر آخرت، ذکر، عبادات، اخلاق، معاملات، دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ٹیم ورک، اجتماعیت. تو آہستہ آہستہ ان سارے کاموں کو اپنے ساتھ ساتھ ایڈ کرنا ہے. اور دوسروں کو بتانا یہ بہت لازمی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ. یہاں یہ ذرا عربی کے الفاظ بھی سیکھ لیں، یہاں بھی ہمارے لیے کچھ ہے. بلغوا، یہ بلغوا نا امر کا صیغہ. آپ چونکہ آپ کو امر کی سمجھ آتی ہے، یہ پڑھیں گے تو آپ آگے، لیکن ویسے بتا دوں بلغ سنگولر ہوتا ہے، ایک کو پہنچا دو. بلغوا سب کو پہنچا دو، جمع کا صیغہ پہنچا دو. بلغوا انی مجھ سے، انی آپ نے پڑھا تھا نا، انہو انہم عنکا انی، انی مجھ سے، عین سے انی مجھ سے. ولو، ولو کا مطلب یہ وا اور لو الگ نہیں ہے، ولو اکٹھا لفظ ہے. اگرچہ، اگرچہ آیا ایک آیت ہو، یہ آپ کو پتا ہے. تو یہ بھی اپنی وکیبلری میں ڈال لیں یہ الفاظ، ولو اگرچہ. سو بلغوا انی، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھ سے ایک آیت بھی سیکھو تو آگے پہنچا دو. تو تبلیغ کرنا دین کی بنیادیات میں سے. تو آپ جو بھی چیز آپ سیکھ رہے ہو محبت سے، شوق سے، یہ نہیں کہ لوگوں کے سر پہ سوار ہو جائیں. جب بہتر وقت ہو، بہتر انداز ہو، آرام سے گھر میں، باہر، رشتہ داروں کو جب وقت ملے تو اس کو پہنچائیے. اپنا وقت، پیسہ، صلاحیت اس کام پر لگائیے. اور اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کیجیے، اس میں شامل ہو جائیے. ٹھیک ہے. تو اب انشاءاللہ اسی طرح ہم آنے والے اس بات میں آنے والی آیتوں اور اذکار کو اسی طرح پڑھیں گے، تدبر و تذکر کریں گے، غور سے مطالعہ کریں گے، تصور کریں گے، احساس کریں گے، اور اس کے مضمون کے حساب سے اللہ سے دعا کریں گے. جیسا مضمون ہوگا، مضمون ایسا ہے کہ جنت کی بات ہو رہی ہے، ہم کہیں گے اللہ ہمیں جنت میں ڈال. احتساب کریں گے میرے کام کون سے ہیں، جنت میں جانے والے ہیں یا کوئی اور ہے. اگر کوئی کمی بیشی ہے تو پلان کریں گے کہ نہیں، اب میں نے روزانہ کم از کم یہ دعا ضرور مانگنی ہے، اللہم انی اسألک الجنہ، اور یہ اچھے اچھے کام کرنے ہیں. تو اپنا محاسبہ کریں گے، اگلے دنوں کا پلان بنائیں گے، جو سیکھا ہے دوسروں تک انشاءاللہ پہنچائیں گے، اور اس طرح سے وہ ثواب اور اجر ان کو سکھانے کا بھی لیں گے. تو یہ آپ کا پورا ماڈل جو ہے آپ کے سامنے آ گیا تذکر کا. سو تدبر، 4 طریقے سے قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، اور تذکر، یہ پورا ماڈل ہم نے انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں لے کر آنا ہے. تو اس سارے سبق کی روشنی میں اور اس آیہ مبارکہ کی روشنی میں قرآن کے حقوق کیا ہیں اس پر ایمان لایا جائے. جو الحمدللہ ہم سب کا ہے اس کو پڑھا جائے، جو الحمدللہ آپ سب پڑھتے ہیں اس کو سمجھا جائے. اس کے لیے ماشاءاللہ آپ سب کوشش کر رہے ہیں عربی سیکھنے کی. تو اب آگے بڑھتے ہیں، اس پر تدبر کریں گے، ہم تدبر و تذکر، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ، اور اس کو دوسروں تک پھیلائیں گے، اور اللہ وہ وقت لائے گا کہ معاشرے میں قرآن کا نفاذ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. سو بغیر سمجھے تدبر و تذکر نہیں ہو سکتا، مقصد نزول پورا نہیں ہو سکتا. تو میں اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کی عربی کو جاننے سمجھنے کی توفیق دیں، پھر اس پر ہم تدبر و تذکر کریں، اور انشاءاللہ ایسا پلان بنائیں کہ جو ہم ہمیشگی کے ساتھ جس کو جاری رکھ سکیں. ٹھیک ہو گیا. تو کون کون آپ میں سے تیار ہے کہ اب ہمیشہ ہم نے قرآن سیکھتے رہنا؟
चाहे आप 5 मिनट रोजाना दें, मैं आपसे ये तक कहूंगा चाहे आप 2 मिनट रोजाना दें, चैट बॉक्स में बताएं मुझे, सारे आज कर लें प्लान अभी इंशाल्लाह। मैं आप सब लोग कि इंशाल्लाह तमाम उम्र अल्लाह की ऐसी जबरदस्त किताब जिसको सीखने में मजा ही मजा है, फायदे ही फायदे हैं। तो अभी हम सब नियत कर रहे हैं कि हम सब इंशाल्लाह इसको जारी और सारी रखेंगे, इससे अब पीछे नहीं हटेंगे। ठीक हो गया जी। तो आज का चूंकि बहुत खसूसी सबक था और इसमें कुरान पाक का मकसद नज़ूल था, थोड़ा वक्त ज्यादा लगा, उसके लिए माजरत, लेकिन इंशाल्लाह इसके फवायद से हम सब फैज़याब होंगे। मैं अभी दरमियान में क्वेश्चन नहीं ले रहा, आपके आखिर में लेते हैं क्योंकि हमारी ग्रामर की क्लास भी है। तो 30 सेकंड्स की सिर्फ ब्रेक लेते हैं, फिर इंशाल्लाह ग्रामर शुरू करते हैं। ग्रामर में तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आसान सीगा अम्र चल रहा है और आप सब उसको कर भी रहे हैं, इसलिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। आइए ग्रामर शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़िल अम्र व नहीं हमारा चल रहा है। आज हम इसमें दाराबा से इद्रिब और सामिया से इस्मा और अलीमा से इलम और आमिला से इमल, तो इसके जो सीगे हैं ना वो पढ़ेंगे। ठीक है जी। अम्र का आपको पता है, हुक्म, नहीं, रोकना। ये आपका फ़ाला का टेबल है जो बढ़ते बढ़ते बढ़ता जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, कल आपने दोहराई की थी। ये आपका फातहा का टेबल है, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से बढ़ता गया है, इफ्ताह तक पहुंच गए हैं, कल भी हमने दोहराई की थी। नासरा की आज मैं चाहूंगा कि अभी दोहराई हो जाए क्योंकि ये कल सीखा था हमने। तो आइए जी, आप में से कौन करवाएगा? पहले माजी के सारे सीखे, नासरा नसरू नसरता नसरतु नसरतुम नसरना, फिर मुदारे के यनसुरु यनसुरूना तनसुरु अनसुरु तनसुरूना ननसुरु, और फिर अम्र के उनसुर उनसुरु, और नहीं के ला तनसुर ला तनसुरु। जी, तो सबसे पहले सिस्टर सकीना करवाएं। जी। नासारा इसने मदद की, नासारू इन सब ने मदद की, नसारता आपने मदद की, नसारतु मैंने मदद की, नसार तुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यनसुरु वो मदद करता है, यनसुरूना वो सब मदद करते हैं, तनसुरु आप मदद करते हैं, अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं, तनसुरु हम सब मदद करते हैं। उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, ला तनसुर मत करो, ला तनसुरु मत मदद करो। माशाल्लाह। तो ये था जी नसरा का टेबल जो हमने कल किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमने नई चीज क्या की थी कि इसका अम्र का सीगा है उनसुर उनसुरु, ला तनसुर ला तनसुरु। अच्छा, कल होमवर्क में क्या क्या दिया था? कल जो होमवर्क में हमने, इससे पहले कि मैं आज के सबक पर आऊं, तो कल के होमवर्क में हमने आपसे कहा था आबादा, वो भी इसी वजन पर है। तो कौन आप में से, प्लीज जब एक दफा करवा लें तो हाथ नीचे कर लिया करें ताकि अगले वालों को चांस मिले। ठीक है। सिस्टर हाजना, आप बताइए, थोड़ा चैलेंज होगा, मैं आपको टेबल नहीं दिखा रहा, लेकिन आप बताएं जो हमने आबादा से या अबूदू होता है उसका अमर व नहीं करवा सकती हैं, करवाएं। जी सर, जैसे अभी वो है ओंसुर और ये वाला जो 4 है ला वाला उसी तरह। बिल्कुल जी। अच्छा, करेंगे तो ओ हाँ बुध, बुध, अच्छा ओ से ओ बुध कर, ठीक है ओ बुध जी, ठीक है, ओ बुध कर, ओ बुधू करो, ला ओ बुध इबादत मत कर, बुध इबादत सॉरी, कर, अच्छा ओ इबादत करो। बुध इबादत कर और ओ बुधू इबादत करो, ला ओ बुध
मत इबादत कर, ला और ताबुद, ला ताबुद मत इबादत करो, ला ताबुदू मत इबादत करो। माशाल्लाह, वेरी गुड। ये जाहिर है मुश्किल है, अभी आपकी प्रैक्टिस तो खलका से यखलुकू और उखलुक, ठीक है, उखलुक उखलुकू, ला तखलुक ला तखलुकू, उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, जमा कर, ठीक है। तो आइए आज के सबक में हम आगे बढ़ के और मजे का हो जाएगा। दाराबा से हम कर रहे हैं, तो पहले तो आप लोग गौर से देख के मुझे बताएं, दाराबा यदरिबू से बंद है इदरिब, मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। अच्छा, पहले मुझे ये बताएं कि अब आपको क्या फर्क नजर आया यहाँ पे, सिस्टर हमना? फिर आ गया जी ना, अनम्यूट। मेरा रा के नीचे जेर आ गया है। हमजा हाँ। जेर। हाँ, नहीं पहले तो देखे ना, सबसे पहले तो पहले वाला लफ्ज भी जो है, जो आमिर का पहला है, वहां था ना उन सुर पेश था, उन सुर, तो यहाँ क्या हो गया, इदरिब, दोनों पेश वहां पेश थे, यहाँ पे जेर हो गए, इदरिब इदरिब, इदरिबू, ला तदरिब ला तदरिबू। तो ये आपने वहां पे क्या था, ला तंसुर ला तंसुरू, यहाँ पे तदरिब तदरिबू। तो आवाज बदल गई है, हमने इसीलिए दाराबा को अलग बाब बनाया हुआ, आपको याद है ना। तो इसका देखें, अम्र भी इसका मुख्तलिफ है, इसका वैसे मुदारे मुख्तलिफ था, तो हमें याद है दाराबा यदरिबू, इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। चलें करवाइए। सिस्टर अमना, आप तो अनम्यूट नहीं कर रही, तो प्लीज फिर रेज हैंड नहीं किया, फिर मेरा मसला इदरिब बनता है। जी इदरिब करवाइए। मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। एक्सीलेंट। चलें सिस्टर रुबीना कराएं। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर मुझे सर मैं बोलना करूँ? रुबीना मिनहास ग्रेड 5, आप करवाएंगी? अच्छा। जी 5 जो भी है। ईमान आमिर, इनकी आवाज नहीं आ रही। मैं करा दूं सर, रेहाना। सिस्टर अपनी अस्सलाम बारी। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, करवाइए सिस्टर। इजरिब मार, इजरिबो, इजरिब मार, इजरिबो मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबो मत मारो। माशाल्लाह। सिस्टर शबनम करवाइए। इजरिब मार, इजरिबू मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबू मत मारो। माशाल्लाह। सिस्टर इरम करवाइए। इजरिब मार, इजरिबू मारो, ला तजरिब मत मार, ला तजरिबू मत मारो। माशाल्लाह। सिस्टर फातिमा, आप जो है हमें ये टेबल एक दफा पूरा करवाइए, माजी, मुदारे और अम्र, तो पूरा हमारा ये पैटर्न सामने आ जाएगा। जी सिस्टर इरम अखलाक, अनम्यूट कर लें खुद को और करवाइए। ज़राबा उसने मारा, ज़राबू उन सब ने मारा, ज़रबता आपने मारा, ज़रबतु मैंने मारा, ज़रबतुम आप सब ने मारा, ज़रबना हम सब ने मारा। यज़रिब वो मारता है, यज़रिबूना वो मारते हैं, तज़रिब आप मारते हैं, अज़रिबू मैं मारता हूँ, तज़रिबूना आप सब मारते हैं, नज़रिब हम मारते हैं। इज़रिब मार, इज़रिबू मारो, ला तज़रिब मत मार, ला तज़रिबू मत मारो। माशाल्लाह, वेरी गुड। देखिए इन्होंने कितनी रवानी से अच्छे तरीके से करवा लिया। और हम सब ने ये याद रखना है कि जहाँ लिखा हुआ है ना तजरीबू, आखिर में पेश है, तो वो भी अदायगी करनी है। नजरीबू हम मारते हैं, तो ताकि मेरी आवाज आ रही है? जी जी सिस्टर फातिमा सफात। दरबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरब
تو میں نے مارا، ضرب تم آپ سب نے مارا، ضربنا ہم سب نے مارا. یدربو وہ مارتا ہے، یدربونا وہ سب مارتے ہیں، تدربو تم مارتے ہو، ادربو میں مارتا ہوں، تدربونا آپ سب مارتے ہیں، ندربو ہم سب مارتے ہیں. ادرب مار، ادربو مارو، لا تدربو لا تدرب نہ مارو، لا تدربو نہ مت مارو. اب مارو. ایکسیلنٹ، بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی، یہ تو ہو گیا ہمارا ٹیبل. اب عربی بول چال کے لیے سسٹر ایمان اور سسٹر شبنم کروائیے. اضرب اضربو، اضربو نضربو. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اب سسٹر ریحانہ اور سسٹر شاہدہ آپ کروائیے یہ اضرب القرہ. اضرب القرة اضرب القرات. اضرب القرة. دوبارہ بولیں دیکھ کر. میم جی میم یہ بہت نوائز ہو رہی ہے بیچ میں. اضرب القرة اضرب القرات. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اضرب القرہ، یہ جو گول تا ہوتا ہے نا، اس کو ہا کی ساؤنڈ ہوتی ہے جب اس پہ رک جاتے ہیں. قرآن میں بھی آپ پڑھتے ہیں تو اضرب القرہ، اضرب القرہ. قرہ کس کو کہتے ہیں بھلا بتائیں؟ قرہ ارض کہتے ہیں نا، قرہ ارض زمین کو، زمین کو نہیں، وہ تو ارض کو، قرہ گول کو کہتے ہیں. گول. جی جی ہوتی ہے وہ گیند ہو گیا. عربی لوگ جو ہیں قرہ اس کو فٹ بال کو، گیند کو، ابھی یہ قطر میں ہو رہا ہے نا فٹ بال، تو وہ قرہ، وہ جو ورلڈ کپ، تو یہ قرہ زمین جو ہے. تو اضرب القرہ کیا مطلب ہو رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے؟ بلکہ گیند کیا کو کہا جا رہا ہے؟ مارو. جی گیند. ہاں، ٹھوکر مارو اس کو، مارو. ٹھیک ہے. ہاں آگے سے کہہ رہے ہیں اضرب القرہ. ٹھیک ہے جی. اچھا اگلا جی، ادری. جی سر جزاک اللہ خیر. رہ گیا تھا، پڑھے جی جی کر. جی نیکسٹ ون تھا اضرب القرہ. نضرب القرى. جی اب یہ سب کے سب جمع والی بات ہو رہی ہے کہ ہاں جی ہم سب ٹھوکر مارتے ہیں اس کو. آئیے جی اگلا سامیہ سے امر کا جو ہے وہ ہے اسمع. اسمع عین سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. اب آج کے بعد جو میری ساری بہنیں نا گھر میں بچوں کو جب کہنا ہو نا، کوئی روکنا ہو کسی کام سے، سیکھیں اسمع اسمع. تو آپ اس طرح عربی سیکھیں نا، اسمعو. اگر دو بچے اکٹھے لگے ہوئے 3-4 تو انہیں کہا اسمعو سنو، میں تم سے کچھ کہہ رہی ہوں. سو اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. ٹھیک ہو گیا. تو بردر نیاز بہادر، چلیں شکر ہے کوئی بھائی ہمارے نظر آئے. ان کے ساتھ کوئی اور بھائی بھی آ جائے نا تو دونوں بھائیوں کو ذرا آسانی ہو جاتی ہے ہمیں اکٹھے کروانا. بردر یہ ملک شفیق ہیں شاید یہاں، وہ کروا لیں ساتھ. جی جی یہ والا کرنا ہے سر. ہاں جی کروائیں امر کسی کے پہلے. سوری امر کا یہ والا اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. مت سنو. جی عبدالحنان صاحب، مجھے جتنے بھائی نظر آ رہے ہیں انہیں پہلے چانس دے رہا ہوں. آپ باقیوں کو بھی دیتا ہوں. سنو، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. مت سنو. ٹھیک ہو گیا جی. اصل میں یہ بات تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، تو بار بار کلیئرٹی کی ضرورت نہیں ہے کہ اسما میں سنگولر ایک کو ہم کہہ رہے ہیں سن، اسمعو زیادہ کو کہہ رہے ہیں سب سنو. لا تسمع مت سن ایک ہے، لا تسمعو تم سب مت سنو. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم اس کو کر رہے ہیں. ملک محمد شفیق صاحب، چلیں بھائی سارے آ رہے ہیں تو ان کو چانس تو دینا. اسمع اسمع سن، اسمعو سنو، لا تسمع مت سن، لا تسمعو مت سنو. تو اللہ نے میری سن لی ہے کہ سارے جو بردرز ہیں دے آر کمنگ فارورڈ. تو
آپ سب سے میں کہہ رہا ہوں اسم اور زیادہ بی مور پارٹیسپیٹری ان دا. ٹھیک ہے جی. اچھا آئیے اب اس کا ہمارا ٹیبل الحمدللہ مکمل ہو گیا. تو آئیے اس کی بول چال پر آتے ہیں. جی بردر نیاز اور کون آپ کے ساتھ کروائے گا؟ عبدالحنان. جی بردر عبدالحنان آپ کو جواب دیں گے. اسماء اسمع اسماء اسمعوا نسمع. ماشاء اللہ یہ بھی کروائیں. جی اسمع القرآن اسمع القرآن. اسمع القرآن نسمع اسمع القرآن. القرآن. نسمع القرآن. کیا مطلب ہے نسمع القرآن کا؟ ہم سنتے ہیں قرآن کو. ہاں ہم تو فوری سوفا نسمع القرآن ہے نا. یہاں پہ بھی سوفا آپ لگا سکتے ہیں. سوفا نسمع. جلد سنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کے ہوم ورک میں اب ہم آپ کو دے رہے ہیں. چلے بردر ملک محمد شفیق صاحب ایک دفعہ دہرا دیں یہ ہوم ورک. علم جان، علمو جان لو، لا تعلم مت جان، لا تعلمو مت جان لو. ماشاءاللہ ویری گڈ. ٹھیک ہے. اور اگلا بھی آپ کو جو ہوم ورک میں آپ کو دیا جا رہا ہے اعمل، یہ بھی کون کروائے گا؟ کوئی بھائی کروا دیں آج. سر میں کراؤں؟ چلیں آپ کروائیں. اعمل عمل کرو، اعملو عمل کرو، لا تعمل مت عمل کر، لا تعملو مت عمل کرو. ماشاءاللہ بہت خوب. یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، اس کی اچھی دہرائی کرنی ہے. اور یہ دیکھیے اب فعل کے چاروں نمونوں کے اندر آپ کو نظر آئے گا امر بھی ڈیفرنٹ ہے. افتح، انصر، اضرب، اسمع. اچھا اسمع جو ہے نا افتح کی طرح ہی ہے، لیکن اس کو الگ ہم نے کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اس کا سامیہ جو ہے نا ماضی میں وہ مختلف. ٹھیک ہے. تو آج کا نقطہ تعلیم کل کے نقطہ تعلیم سے جڑا ہوا ہے کہ مثالوں سے ہمیں اچھا یاد ہوتا ہے. کورس کے اندر ساری مثالیں آسان دی گئی ہیں، نماز سے دی گئی ہیں. ان مثالوں کو ذہن میں رکھ لیں. اگر کوئی آپ کے اپنے ذہن میں اچھی مثال آتی ہے آسان، جو ہم نے کورس میں مثالیں دی ہیں وہ بڑی آسان ہے نا. جیسے اعوذ باللہ سے باللہ، من لفظوں کے معنی، انشاءاللہ سے ان، اشہد ان لا الہ، اشہد ان سے عن اور عنا. آج آپ نے پڑھا ہے بلغوا عنی ولو آیا. ولو کو آپ اس مثال سے یاد رکھ لیں. بلغوا عنی ولو آیا، اگرچہ ایک آیت ہو. بلغوا سب کے سب پہنچا دو. تو ان مثالوں کو عربی کی پوری مثال کو ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ معنی جلدی یاد ہو جائیں گے. بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے تو پھر یہ بھولیں گے نہیں. اور یہ مثالیں بار بار چونکہ عام استعمال میں آتی ہیں تو معنی آپ کے پکے ہو جائیں گے. الحمدللہ اللہ کے فضل سے سبق نمبر 17 آج اپنے اختتام کو پہنچا. 208 الفاظ کی وکیبلری آپ کے ذہن میں آ گئی. 39,571 بار یہ قرآن میں الفاظ آئے ہیں. آپ نے آج دیکھیں تدبر و تذکر پر بھی بات ہوئی. قرآن کھولیں، اس کے اندر ان کو ڈھونڈیں، انہیں دیکھیں، دلچسپی پیدا کریں، گھر میں کریں، دوستوں کے ساتھ مل کر کریں، جب وقت ملے کریں، موبائل پہ انسٹال کر لیں وہاں پہ کریں. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے، اس کے نفاذ کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اور سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جانے سے پہلے ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ وقت چونکہ کورس اپنی تکمیل کی طرف آ رہا ہے اور پھر آپ کا فائنل کوئز بھی ہوگا، تو خاص طور پر آپ کو جو آپ کی ورک بک ہے اس کی سبمیشن کے حوالے سے میں بتا دوں، اس کی ساتھ ساتھ تیاری کرتے رہیں. اور جیسے ہی فائنل کوئز آئے گا اس سے پہلے آپ نے اپنی فائنل ورک بک پوری کر کے مکمل ورک بک جمع کروانی ہوگی. اس کے 15% ویٹیج ہے فائنل رزلٹ کے اندر. تو 15 نمبروں سے پھر کیا ہوتا ہے، پہلے تو لوگ کرتے نہیں ہیں، پھر وہ بعد میں کہتے ہیں جی دیکھیں میری تو ڈسٹنکشن آنی تھی، تو وہ 15 نمبر ورک بک والے رہ گئے. تو وہ جمع کروانی لازمی ہے وہ 15 نمبر لینے کے لیے. اگر آپ نہیں لینا چاہتے وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ ڈسٹنکشن لینا چاہتے ہیں وہ تب تک نہیں آئے گی جب تک آپ، کیونکہ ورک بک کے نمبرز کے بغیر
नंबर आप मैक्सिमम सारे भी ले लेंगे तो 85% बनेंगे, 15% अगर निकाल देते हैं तो डिस्टिंक्शन नहीं आ सकती वो 90 प्लस पे, ठीक है। तो इसलिए पूरी कोशिश करें कि वर्कबुक भी साथ साथ करते रहें। अब आपके सवालात के लिए इंशाल्लाह